بشرا للتائبین، توبہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان عبدا اصاب ذنبا فقال یا رب انی اذنبت ذنبا فاغفره لی فقال ربه علم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ به فغفر له ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا آخر فقال يا ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقال ربه غفرت لعبدي فليعمل ما شاء۔ متفق علیہ۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہ سمع، کہ انہوں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، آپ نے فرمایا یا آپ فرماتے، ان عبدن، بے شک ایک بندے نے، ایک بندہ، اصابہ، پہنچا، ذنبن، ایک گناہ کو، یعنی ایک بندے سے گناہ ہو گیا، فقالا، تو وہ بولا، یا ربی، اے میرے رب، انی اذنبت ذنبا، بے شک میں نے ایک گناہ کر لیا ہے، فاغفرہ لی، تو آپ میرے لیے اس کو بخش دیں، مجھے اس پر بخش دیں۔ فقال ربہ، تو اس کے رب نے فرمایا، علم عبدی، میرے بندے نے جان لیا، ان لہ ربا، کہ اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب، جو معاف کر دیتا ہے گناہ کو، ویأخذ بہ، اور اس پر پکڑتا بھی ہے، فغفر لہ، تو اس نے اس کو بخش دیا، ثم مکث ما شاء اللہ، پھر وہ ٹھہرا رہا جب تک اللہ نے چاہا، یعنی گناہ سے بچا رہا، ثم اصاب ذنبا آخر، پھر اس نے ایک اور گناہ کر لیا، فقالا، تو کہنے لگا، یا ربی، اے میرے رب، انی اذنبت ذنبا، بے شک میں نے ایک گناہ کر لیا ہے، فاغفر لی، تو مجھے بخش دے۔ فقال ربہ، تو اس کے رب نے فرمایا، علم عبدی، جان لیا میرے بندے نے، ان لہ ربا، کہ اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب، جو بخش دیتا ہے گناہ کو، ویأخذ بہ، اور اس پر پکڑتا بھی ہے، فقال ربہ، تو اس کے رب نے فرمایا، غفرت لعبدی، میں نے بخش دیا اپنے بندے کو، فلیعمل ما شاء، بس چاہیے کہ عمل کرے جو وہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ بار بار بخشنے والا ہے، یعنی یہ ہوگا کہ ایک گناہ ہوگا، توبہ کریں گے، کسی اور میں جا پڑیں گے، ادھر سے توبہ کریں کسی اور میں جا پڑیں گے، تو ایز لانگ ایز ہم توبہ کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والے ہیں، کسی بھی حال میں توبہ سے دور نہیں ہونا۔ قل للذی الف الذنوب واجرما وغدا علی زلاتہ متندما، قل، کہہ دیجئے، للذی، اس شخص کو جو الفا، مانوس ہو چکا ہے، الذنوب، گناہوں سے، واجرما، اور اس نے جرم کیا ہے، وغدا علی زلاتہ، اور ہو گیا اپنی لغزشوں پر، متندما، نادم، یعنی جو گناہوں سے مانوس ہو چکا اور جرم کرتا ہے اور اپنی لغزشوں پر نادم ہے۔ لا تیأسن من الجلیل، نہ تو مایوس ہو رب جلیل سے، فعندنا فضل، تو ہمارے پاس فضل ہے، یونیل التائبین، جو عطا کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، تکرما، عزت۔ یا معشر العاصین، اے گناہ گاروں کے گروہ، جودی واسع، میری سخاوت بہت وسیع ہے، توبو، توبہ کرو، ودونکم المنی والمغنما، اور تمہارے سامنے آرزویں ہیں اور غنیمت ہے، یعنی توبہ کی۔ لا تقنطوا، مایوس نہ ہو، فالذنب، پس گناہ، مغفور لکم، تمہارے لیے بخشا جانے والا ہے، انی الجدیر، بے شک میں اس لائق ہوں، بے ان اجودا، کہ میں سخاوت کروں، وارحما، اور میں رحم کروں۔ جی، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، نتیجہ کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، اختتام کس بات پر ہے؟ بولے۔ وعلیکم السلام۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم انسان جتنی بھی غلطیاں کر لیں، ہزاروں بھی خطائیں کر لیں، بار بار توبہ کریں، پھر خطا کریں، پھر
جب بھی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں گے لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ہمیں معاف کر دیں گے. جی ہزاروں گناہ، ہزاروں 100 قتل اور کتنے کتنے بڑے گناہ جن کو کبائر کہا گیا، وہ کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اور مجھے تو یہ توبہ کے اس پورے کورس میں یہی سمجھ آئی ہے کہ توبہ ہر وقت اور ہر جگہ کرنی ہے. ہم سمجھتے تھے کہ توبہ بہت ایک دفعہ کر لی تو بس پھر چلے گئے، پھر بس وہ ختم ہو گئی. لیکن اب ہمیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں، وہ ختم نہیں ہوتی. پچھلی توبہ اگر پھر خطا کر لی تو پھر سے اللہ تعالیٰ توبہ کے لیے جب ہم جائیں گے اللہ تعالیٰ توبہ کے لیے تیار ہے. یعنی کتنا مہربان رب ہے ہمارا کہ ہماری ہزاروں خطاؤں پر بھی ہمیں معاف کرنے پہ تیار ہو. مجھے اس میں یہ لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی کتنی شدید محبت ہے توبہ کرنے والے پر، کہ اللہ تعالیٰ اتنی محبت سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے نے جان لیا کہ میں اس کی گرفت بھی کر سکتا ہوں اور اس کو بخش بھی دیتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کو پسند کیا بخشنے کو، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. یہ اس کی رحمت اور محبت ہی تو ہے. السلام علیکم استاذہ. میں نے کہا کئی چیزیں ہمیں بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں، حالانکہ ہماری نیت نہیں ہوتی وہ کام کرنے کو، لیکن بعض دفعہ ہمیں حالات کے تحت، مجبوری کے تحت وہ بات کرنی پڑ جاتی. جس طرح غیبت کی بات ہے، مجھے یہ چیز بہت زیادہ پریشان کرتی ہے. لیکن دنیا میں ہم رہتے ہوئے بہت سے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ بات ہمیں کسی سے کرنی پڑ جاتی ہے. پھر بعد میں دل بھی بہت شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے، کہ بعد میں بلکہ دل بوجھل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اب اتنی باتیں کر لی ہیں. تو پھر بعد میں بندہ کہتا ہے کہ اگر یہ بات میں نہ کروں تو پھر کیسے اس کا معاملہ. بس ضرورت کے تحت انسان بات کرے، لیکن لمبی نہ کرے، بہت ایکسٹرا کوئی چیز اس میں نہ ہو، اور اپنی ہر غلطی سے سیکھتا بھی جائے. یعنی ہر غلطی انسان کو سکھانے کا باعث بھی ہو، ہر واقعہ عبرت کا ذریعہ ہو. یہ تھرڈ لائن میں جو ہے سما ماکسا ماشاء اللہ، اس کو ذرا ڈیفائن کیجیے. پھر رکا رہا جب تک اللہ نے چاہا، یعنی گناہ سے رکا رہا. دادا پیج نمبر 32 پر بخاری کی روایت ہے، جس نے کسی کی عزت یا کسی اور چیز پر ظلم کیا تو اسے چاہیے کہ آج ہی اسے معاف کرا لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی دینار ہوگا نہ درہم. معافی مانگنے پر اس شخص سے اگر وہ خود ہی یہ کہہ دے کہ آپ کا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتی ہوں، تو پھر معافی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی. جی، اور اس کے لیے بخشش کی دعا کر. جس کی غیبت کی ہو اس کے لیے بخشش کی دعا کر لینی چاہیے. جی جی، مطلب یہ ہے کہ کام کرتا رہے جو کر رہا ہے. اللہ ہے معاف کرنے والا جب تک انسان پلٹے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو چاہے برا کرتا رہے، یہ نہیں. یعنی اب زندگی میں جب انسان چلے گا تو ٹھوکریں تو کھائے گا. استاذہ، اس واقعے سے مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ایسے سمجھ آ رہی ہے کہ ہم جب ماں کے پاس بھی غلطیاں کرنے کے باوجود جاتے ہیں نا تو وہ کہہ دیتی چلو اب پھر آ گیا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم آؤ، میں تمہاری اس توبہ کو جان گیا ہوں کہ تم مجھ سے واقعی سچی توبہ کرنا چاہ رہے ہو، اور وہ معاف کر دیتا ہے. اور اس کے اوپر کوئی تانا نہیں، کوئی ہمیں دوبارہ سے شرمندہ نہیں کیا جا رہا، کچھ بھی نہیں، کہ وہ واقعی وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا. سادہ جی بات مجھے اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگوں کو اللہ رب العزت کی پہچان کروانی چاہیے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اس چیز کو سمجھیں گے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہم لوگوں سے ہر ہر لمحہ جو ہمارے گناہ ہیں ان کو بخشنے والا ہے، تب تک ہم لوگ اس کی طرف اس طرح رجوع نہیں کر سکتے. سب سے پہلے پہچان اللہ کی، اس کے لیے محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالیں کہ وہ تو ہر لمحہ آپ کو جو سے معاف کرنے کے اوپر ہے، لیکن آپ پلٹ کے تو آؤ. ٹھیک. چلیے، یہ اس کتاب کے جو مصادر ہیں، مدارج السالکین ہے ابن القیم کی، الفوائد ابن القیم کی، الجواب الکافی ابن القیم کی. 3 کتابیں ہیں جن سے اس میں سے میٹر لیا گیا ہے. سید الخاطر اور التبصرہ، یہ 2 کتابیں ہیں ابن الجوزی کی. التوابین ابن قدامہ المقدسی کی کتاب ہے. التوبہ احمد عز الدین البیانونی کی ہے. التوبہ الی اللہ صالح الصدلان کی ہے. ارید ان اتوب ولکن محمد المنجد کی. الفجر الصادق عبد الملک القاسم کی ہے. تو ان کتابوں سے استفادہ کر کے یہ کتاب لکھی گئی ہے. توبہ کے کچھ عملی طریقوں پر میں آپ سے تھوڑی سی بات کروں گی اختتام پر. سب سے پہلی بات یہ کہ ہر روز توبہ کرنی چاہیے اور ہر جگہ توبہ کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ سے توبہ کرو کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ اس سے توبہ کرتا ہوں. اب یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن 100 دفعہ کی، اگلے دن کوئی نہ کی، کیونکہ وہ کل جو کی تھی 100 دفعہ.
نہیں، ہر روز کی بات ہے یہ. پھر ہر جگہ توبہ کرنا، مسجد ہو، کعبہ ہو، گھر ہو، بازار ہو، ہر جگہ جہاں غلطی ہو جائے. حسن بصری کہتے ہیں کثرت سے استغفار کیا کرو، اپنے گھروں میں، اپنے دسترخوانوں پر، اپنے راستوں میں، بازاروں اور مجلسوں میں، اور جہاں کہیں بھی تم ہو. تمہیں نہیں معلوم کہ کہاں بخشش نازل ہو جائے، کہاں بخش دیے جائیں. اس لیے جہاں بھی موقع ہو توبہ کرتے جاؤ. پھر گناہ کے بعد کوئی نیکی کرنا. ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سے گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ اس کو مٹا دے گی. نیکی اریزر کے طور پر گناہ کو مٹانے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے اس آدمی کی طرح ہے جس پر ایسی تنگ زرہ ہو کہ اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو. ایسا آدمی جب نیکی کرتا ہے تو ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے، پھر دوسری نیکی کرتا ہے تو دوسرا کڑا ٹوٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ زرہ ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر جاتی ہے. زرہ کیا ہوتی؟ کبھی آپ نے لباس دیکھا ہے لوہے کا جو کنڈلیوں والا، سنگلیوں والا ہوتا ہے، تو اگر وہ ٹائٹ ہو تو سینہ جو ہے وہ گھٹا ہوا. اچھا، اس میں سینے کے گھٹنے کی بات ہو رہی. کبھی آپ کو اپنا سینہ گھٹتا ہوا محسوس ہوا؟ دل گھٹتا ہوا ہوتا ہے نا. کبھی کوئی وجہ پتہ ہوتی ہے اور کبھی وجہ بھی نہیں پتہ ہوتی، دل بند ہو رہا ہوتا ہے. اس کا حل بھی یہی ہے کہ انسان نیکی شروع کر دے، اچھے کام شروع کر دے، تو ایک ایک سنگلی ٹوٹتی جائے گی اور زرہ کھل جائے گی اور سینہ کشادہ ہو جائے گا. مخفی برائی کے لیے مخفی نیکی، اعلانیہ برائی کے لیے اعلانیہ نیکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھو تو اس کے ساتھ ہی نیکی کر لو تاکہ برائی کا اثر زائل ہو جائے. مخفی برائی کے بدلے مخفی نیکی کی جائے اور اعلانیہ برائی کے بدلے اعلانیہ نیکی کی جائے. یعنی اگر کوئی غلط بات سب کے سامنے ہو گئی ہے تو سب کے سامنے معافی مانگ لی جائے، اور اگر اکیلے میں کوئی چھپ کے غلط کام کیا تو چھپ کے اللہ سے معافی مانگ لی جائے. کچھ ایسے کام ہیں جو گناہوں کی بخشش کا سبب بنتے ہیں، یعنی وہ کام کیے جائیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ منہ سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ کام کرنے کی ضرورت ہے جن سے توبہ قبول ہوتی ہے. مثلا اذان کا جواب دینا. بہت سے لوگ اذان ہو رہی تو باتیں ہی باتیں کرتے چلے جاتے ہیں، اذان نہیں سنتے. سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کی اذان سن کر جس نے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یہ دعا پڑھنی چاہیے اذان سننے کے بعد، تو یہ بھی بخشش کا ذریعہ ہے. اچھی طرح وضو اور اس کے 2 نفل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے وضو کی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے، یہ ہے شرط، دل میں باتیں نہ کرے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ہے بڑا مشکل، ہر تھوڑی دیر بعد دھیان بھٹک جاتا ہے، خیال بھٹک جاتا ہے. تو توبہ کے نفل جو ہیں ان میں خاص طور پر کس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ کنسنٹریشن اور توجہ خوب ہو، خشوع ہو. جی نہیں، یعنی کہ وضو کے نفل ہیں لیکن یہ کہ اس میں توبہ کی جا رہی ہے. مسجد کی طرف پیدل چل کر جانا اور ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفارات یہ ہیں: جماعت کے لیے پیدل چلنا اور تکلیف میں بھی اچھی طرح وضو کرنا. بعض حالات میں تو ہم صحت مند ہوتے ہیں، پانی بھی گرم ہے، ہر چیز موجود ہے، اور بعض لوگوں کے لیے وضو بڑی مشکل چیز ہوتی ہے، جھکنا مشکل ہے، یا بوڑھے ہو گئے ہیں تو جسم اکڑا ہوا ہے، اس کو وضو کے لیے کھولنا وہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ تکلیف میں بھی اچھی طرح وضو کرنا، ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا. جس نے ان اعمال پر محافظت کی وہ خیر کے ساتھ زندہ رہا اور خیر کے ساتھ مرا.
نیز وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جیسے پیدائش کے وقت تھا۔ اچھا وضو اور جماعت کے لیے نماز کو جانا، مردوں کا خاص طور پر۔ فرض نماز پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی کام کرتا اور اس کے گھر اور کام کے مقام کے درمیان 5 نہریں ہوں، آپ کے راستے میں کتنی نہریں ہیں؟ 1 ہے، تو یہی اگر 5 نہریں ہوں، پھر جب یہ شخص اپنے کام کی جگہ آتا ہے اور جتنا اللہ چاہے کام کرے، پھر اسے میل کچیل اور پسینہ لاحق ہو جاتا ہے، پھر جب یہ فارغ ہو کر اپنے گھر کو جائے تو ہر نہر میں غسل کرے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ یہی مثال نمازوں کی ہے، جب بھی اس سے کوئی خطا سرزد ہو پھر اس نے دعا کی اور مغفرت مانگی تو پچھلی خطائیں بخش دی جائیں گی۔ تو نمازوں کی پابندی بے حد ضروری ہے توبہ کے لیے۔ جمعہ کی نماز پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے، پھر جمعہ کے لیے آئے اور خاموشی سے بیٹھے تو اگلے جمعہ تک اور مزید 3 دن تک اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جو شخص کنکریوں سے کھیلتا رہا وہ لغو کام میں مشغول ہو گیا۔ اب کنکریوں کے بجائے آئی پیڈ آ گئے ہیں، کچھ مائیں بچوں کو ساتھ لے جاتی ہیں جمعہ پڑھنے، خود خطبہ سننے لگ جاتی ہیں اور بچوں کے ہاتھ میں کھلونا دے دیتی ہیں، وہ بیٹھ کے تو اس پہ کھیلتے رہتے ہیں۔ تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر کی تو خطبے کی بات ہے، ان کو بھی ادب سکھانا چاہیے کہ اس وقت میں کوئی اور کام نہیں ہو سکتا۔ آدھی رات کو نماز پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنا اور آدھی رات کو انسان کا نماز پڑھنا گناہوں کو دور کرتا ہے۔ امام کے پیچھے آمین کہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ امام کے پیچھے اللہم ربنا لک الحمد کہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہوگا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں بظاہر، لیکن اپنے اثر کے اعتبار سے بہت بڑی نیکیاں، ان کی پابندی مومن ہی کر سکتا ہے۔ توبہ کے 2 نفل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اچھی طرح وضو کرے، کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ۔ بیت المقدس میں نماز پڑھنا، یعنی خانہ کعبہ میں پڑھنا تو اپنی جگہ ہے، لیکن بیت المقدس میں نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سلیمان بن داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی، ایسے فیصلے جو اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوں، ایسی بادشاہت جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے، اور یہ کہ اس مسجد میں جو بھی صرف اور صرف نماز کے ارادے سے آئے تو وہ اس مسجد سے اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر نکلے جس طرح پیدائش کے دن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 تو ان کو مل گئی، تیسری کی بھی مجھے امید ہے کہ مل گئی ہوگی۔ رمضان اور لیلۃ القدر کا قیام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کیا چیزیں بخشش کا سبب ہے؟ وضو، نماز، روزہ، حج اور عمرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یقیناً حج اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، حج سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکن یمانی اور حجر اسود کا استلام کرنا گناہوں کو بالکل مٹا دیتا ہے، گر جاتے ہیں سب گناہ۔ صدقہ کرنا، کعب بن مالک اپنی توبہ کے قصے میں روایت کرتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول میری توبہ کا اللہ اور اس کے رسول کے لیے شکرانہ یہ ہے کہ میں اپنا سب مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا ایسا مت کرو۔ میں نے کہا آدھا مال؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا تہائی مال؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو میں نے کہا میں اپنا خیبر والا حصہ رکھ لیتا ہوں اور باقی صدقہ۔ مجالس ذکر میں شرکت، یہ بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے، تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے. تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا کہ جب ہم ایسی مجلسوں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو ہم بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں، چاہے آگے بہت سے کام بھی ہوں لیکن اس کے باوجود ایک خاص قسم کی راحت ہوتی ہے. والدین کے ساتھ کوئی نیکی کرنا. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے پوچھا، کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اس سے حسن سلوک کرو. تو لوگوں سے اچھا سلوک کرنا جو ہے یہ بھی انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے. اخلاقیات سے متعلق بیماری میں اللہ کی تعریف کرنا. یاد رہے گی یہ بات، بیماری میں اللہ کی تعریف کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ اس آزمائش پر بھی میری تعریف کرتا ہے تو جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک صاف ہوتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. بالکل معصوم بچہ. یہ کس کے لیے اجر؟ جو بیماری میں اللہ کی تعریف کرے. راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کے اگلے پچھلے گناہوں کو صرف اس لیے معاف کر دیا گیا کہ اس نے لوگوں کے راستے سے کانٹے دار شاخ ہٹا دی تھی، یعنی جو راستہ اٹکا رہی تھی. کیا سیکھا؟ ایک تو ہے کہ ایکٹیو توبہ کرنا کہ اللہ میرے سے گناہ گئے تو مجھے معاف کر دے، اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ نیکیوں کے کاموں کی کثرت، تاکہ ساتھ ساتھ صفائی ہوتی رہے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی گناہوں کو مٹاتی جائیں گی. مجھے تو اس پورے چیپٹر کتاب اور ان ساری جو توبہ سے متعلق باتیں، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہمیں یہ سارا کچھ ہیلپ کر رہا ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، اللہ سے ہمارا تعلق درست ہو جائے، اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر سکیں. استاذہ، یہ فرشتوں سے موافق ہونے سے کیا مراد ہے؟ آمین فرشتوں سے موافق ہو جائے. اس وقت فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں نا، تو اگر وہ ایک ہی آواز ہو، ایک آواز، یعنی ہماری آواز جس وقت ہم بول رہے ہوں فرشتے بھی اسی وقت بول رہے ہوں، تو وہ دونوں اکٹھے ہو گئے. ایک بات پوچھنی ہے، وہ کوئی اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جمعہ کی نماز یہاں نہیں پڑھتی؟ پڑھ سکتی، کیوں نہیں پڑھتی؟ تو مسجد میں پڑھنا ہوتا ہے. ہاں جی، گھر میں تو نہیں پڑھ سکتی. تو جب حرمین شریف میں جاتی ہیں تو وہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، تو اس کی کتنی رکھتے ہوتی ہیں وہ اور کیا کیا ہوتی ہیں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. پھر ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ مسجد میں داخلے کے 2 نفل ہوتے ہیں، اس کے بعد امام کے پیچھے 2 رکعتیں ہوتی ہیں. مسجد میں اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں، 2 کر کے. گھر آ کے 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں اگر مسجد میں نہ پڑھی ہوں. یہ جمعے کے بعد، یعنی ظہر کی نماز سے فرق ہے یہ. ٹھیک ہے، ظہر کی نماز میں 4 سنت پہلے ہوتی ہے، پھر بعد میں 2 سنت ہوتی ہے. تو اس میں پہلے 4 سنتیں کچھ نہیں ہوتی، صرف مسجد میں کوئی سنتیں نہیں ہوتی، وہ مسجد میں داخلے کے نفل ہوتے ہیں. پھر 2 فرض پڑھے جمعہ کے، اس کے بعد 2 سنتیں، پھر 2 سنتیں 2 سلام کے ساتھ. اور اگر آپ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، گھر آ جاتے ہیں، تو گھر آ کے بھی 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں. نہیں، رکن یمانی کو چوم نہیں سکتے، ہاتھ لگا سکتے ہیں. 2 ہاتھوں سے نہیں، 1 ہاتھ سے بھی کافی. السلام علیکم. اس طرح کے جب ہم گھر میں ایک صفائی وغیرہ کرنی ہوتی ہے تو جب کوئی چھوٹا سا بھی کچرا پڑا رہ جائے تو اماں کہتی ہیں کہ ابھی تو تم نے کوئی صفائی کی ہے، یہ تو ابھی پڑی ہوئی ہیں، 1-2 چیزیں بھی رہ جائیں تو وہ پوری صفائی جو کی ہوتی ہے تو اماں کہتی ہیں کہ تم نے کوئی صفائی کی ہے. تو یہ ہے کہ اگر ہم نے توبہ کرنی ہے تو ہماری یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی، کہ راستے سے کوئی چیز ہٹا دینا، اتنی چھوٹی سی بات ہے کہ راستے سے آپ کوئی چیز ہٹا دو تو اس میں بھی آپ کی بخشش ہے. تو اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں. ایک کانشیس مسلم بنایا جا رہا ہے نا، ہمیں غافل نہیں رہنا. چلیے، ذکر اذکار سے متعلق کچھ حدیثیں ہیں جو بخشش کا باعث ہیں. نماز کے بعد کی تسبیحات. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ
اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ 1 منٹ سے 1.25 منٹ لگتا ہے ان کلمات کو پڑھنے میں۔ کیا ہمارے پاس نماز کے بعد 1 منٹ کا صبر نہیں کہ ہم مصلی پہ بیٹھ کے یہ تسبیحات پڑھ لیں کہ جو ہمارے لیے جنت کا داخلہ آسان کر دیں اور سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے؟ 100 بار سبحان اللہ پڑھنا۔ سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ہر دن 1000 نیکیاں کرنے سے عاجز ہے؟ آپ کے پاس بیٹھے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا ہم میں کوئی آدمی 1000 نیکیاں کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 1000 غلطیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 بار کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر یہ کلمات پڑھنا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ جملے اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ جملے کہہ لے۔ ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ جنگ سے فراری کیوں نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جب تم انہیں ادا کر لو تو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، حالانکہ وہ تمہارے لیے پہلے ہی معاف کیے جا چکے۔ یہ کلمات کہا کرو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ سوتے وقت یہ دعا پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پر جا کر یہ دعا پڑھے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لباس پہننے کے بعد یہ دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لباس پہن کر یوں پڑھے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کھانے کے بعد دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھانا کھا کر یوں کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ، اس اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے رزق عطا فرمایا جس میں میری کوئی قوت اور طاقت شامل نہیں، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی کھانا کھا رہے ہیں، کپڑا پہن رہے ہیں اور دعا پڑھ کے اپنے گناہ بخشوا رہے ہیں۔ اور توبہ سے محروم لوگ کون ہیں؟ جو توبہ نہ کریں، اللہ سے توبہ نہ کرنے والا۔ حدیث میں آتا ہے من لا یتب لا یتب علیہ، جو توبہ نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن جدعان دور جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، مساکین کو کھانا کھلاتا تھا، یہ نیکیاں اس کے لیے نفع مند ثابت ہوں گی؟ آپ نے فرمایا یہ اسے فائدہ نہیں دیں گی، اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اے میرے رب روز قیامت میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو بخشش مانگنا ضروری ہے۔ پھر شرک کرنے والا اگر شرک کی حالت میں فوت ہو جائے تو اس کے بھی گناہ معاف نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص نے یہ جانا کہ میں گناہوں کو بخشنے پر قادر ہوں تو میں اسے بخش دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی بشرطے کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ ٹھیک ہے۔ آپس میں ترک تعلقات رکھنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر اور جمعرات کے دن اکثر روزہ رکھتے ہیں،
آپ نے فرمایا پیر و جمعرات وہ دن ہے جس میں اللہ رب العزت ہر مسلمان کی بخشش کرتا ہے ان دو لوگوں کے علاوہ جو ترک تعلقات کیے ہوئے ہوں، آپس میں نہ بولتے ہوں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں. دوسروں کو معاف نہیں کرنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا. یہ جو بات بار بار ہوئی نا مجلس میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم معافی مانگتے ہیں تو لوگ معاف نہیں کرتے، تو جو کسی کو معاف نہیں کرتا اسے بھی معاف نہیں کیا جائے گا. پھر بدعتی، اگر کوئی بدعت کی حالت میں اور اصرار کر رہا ہے بدعت پر، توبہ نہیں کرتا بدعت سے، تو اس کی بھی معافی نہیں. گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والا، اللہ نے پردہ ڈالا اور وہ سب کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے. مومن کا قاتل، اللہ نے مومن کے قاتل کی توبہ قبول کرنے سے انکار کیا، یعنی جان بوجھ کے جو قتل کرے. موت کے وقت توبہ کرنے والا، توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو برے کام کرتے ہیں، جبکہ حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے تو کہتا ہے اب توبہ کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نزع کی حالت قائم ہونے سے پہلے توبہ قبول کرتے ہیں. سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ توبہ کرنے والوں میں شامل کرے اور ان لوگوں میں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا، بیٹھنا، پڑھنا، سیکھنا قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس مجلس کو ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ.